قرآن مجید اور احادیث پاک میں نماز کے بعد جس عبادت کا ذکر کیا گیا ہے وہ زکوٰۃ ہے۔ آپ نے قرآن عظیم کی متعدد آیات اور احادیث کریمہ سماعت کی۔ اب زکوٰۃ کی کچھ حکمتیں سماعت کریں۔ اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں پر زکوٰۃ فرض کی تاکہ مسلمان اس بات کو جان لیں کہ سعادت اخروی محض مال و دولت میں مشغول رہنے سے حاصل نہیں ہو سکتی۔ سعادت اخروی صرف اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی میں مال خرچ کرنے سے حاصل ہوگی، اور دل سے حب دنیا کے مرض کا علاج صرف زکوٰۃ کی فرضیت سے ہو سکتا ہے۔ اس لیے فرمایا خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا، ان کے اموال سے زکوٰۃ وصول کر کے ان کو پاکیزہ کر دیں۔ مال سے چونکہ دنیاوی لذتوں اور آسائشوں کا حصول ہوتا ہے، اس لیے انسان فطری طور پر مال کی طرف مائل اور مال کو جمع کرنے پر حریص ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کو فرض کی تاکہ انسان اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ کرے اور اس حرص کا خاتمہ ہو، یا کم از کم اس میں کمی پیدا ہو۔ مال کی زیادتی اور کثرت کی وجہ سے انسان غرور، تکبر، سرکشی اور فسق و فجور میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ پیسے کی طاقت سے وہ اپنی ہر خواہش کو پورا کرنے لگتا ہے۔ جیسا کہ رب نے فرمایا کہ انسان بہت سرکش ہے، وہ سمجھتا ہے کہ اسے کسی کی پرواہ نہیں ہے۔ اور زکوٰۃ کی فرضیت اس کی شرکسی اور فسق و فجور کو کم کرتی ہے، اسے اللہ تعالیٰ کے رضا جوئی کے حصول کی طرف متوجہ کرتی ہے۔ اسی طرح زکوٰۃ کی ادائیگی کے ذریعے مسلمان دوسرے مسلمانوں پر شفقت کرتا ہے، ان کی ضروریات پوری کر کے ان کے ساتھ نیکی اور حسن سلوک کرتا ہے۔ جس طرح نماز پڑھ کر بندہ خالق کی تعظیم کا فریضہ ادا کرتا ہے، اسی طرح زکوٰۃ ادا کر کے وہ خلق پر شفقت کے ذمہ سے عہدہ برا ہوتا ہے۔ اسی طرح حقوق اللہ کے ساتھ حقوق العباد کی رعایت بھی ہو جاتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کی صفات سے متصف ہو جاؤ، اور اللہ تعالیٰ کی صفت میں سے ایک صفت یہ ہے کہ وہ بھوکوں کو کھلاتا ہے، ناداروں کی ضروریات پوری کرتا ہے، مصیبت زدہ لوگوں کی مصیبتیں دور کرتا ہے۔ تو پس مسلمان فریضہ زکوٰۃ کی ادائیگی کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی اس صفت سے متصف ہو جاتا ہے، اور وصف رزاقی کے رنگ میں وہ اپنے آپ کو رنگ لیتا ہے۔ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، کہ اللہ کا رنگ اور اللہ کے رنگ سے کس کا رنگ اچھا ہو سکتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے دعویٰ نبوت کا ذکر کیا تو حضرت خدیجہ نے تائید کرتے ہوئے کہا کہ آپ لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، ناداروں کے لیے کماتے ہیں، رشتہ داروں سے حسن سلوک کرتے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں، مشکلات میں لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔ یہ کہا اور آپ کو نبی مان لیا۔ تو زکوٰۃ کی ادائیگی کے ذریعے مسلمان نبی کی ان صفات سے متصف ہو جاتا ہے، اور اس سے بڑھ کر یہ کہ زکوٰۃ کا اور کیا فائدہ ہو سکتا ہے کہ زکوٰۃ کی وجہ سے بندہ اللہ و رسول کی صفت کا مظہر ہو جائے۔ اس سے بڑھ کر اور کیا فائدہ ہوگا کہ زکوٰۃ کی ادائیگی کر کے بندہ اللہ و رسول کی صفات کا مظہر بنتا ہے۔ اسی طرح فقراء اور مساکین جب دیکھتے ہیں کہ فلاں شخص زکوٰۃ اور صدقات سے ان کی امداد کرتا ہے، مدد کرتا ہے، مشکلات اور مصائب میں ان کے کام آتا ہے، تو وہ فطری طور پر اس شخص کا بھلا چاہتے ہیں۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ فطری طور پر لوگ اس سے محبت کرتے ہیں جو ان سے حسن سلوک کرتا ہے، اور اس سے بغض رکھتے ہیں جو ان سے بدسلوکی کرے۔ اس لیے جب فقراء اور مساکین کو علم ہوگا کہ فلاں شخص اپنے مال سے ان کی مدد کرتا ہے تو وہ اس کے مال کی بقا اور زیادتی کی دعا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو چیز لوگوں کو نفع دیتی ہے وہ زمین پر برقرار رہتی ہے، اور سرکار نے فرمایا کہ اپنے مال کو زکوٰۃ کے ذریعے محفوظ کرو۔ ایک بار کاشان اقدس میں بکری ذبح کی گئی، ایک ران کے سوا باقی سب تقسیم کر دیا گیا۔ جب سرکار تشریف لائے تو پوچھا کہ گوشت کچھ باقی ہے؟ تو عرض کیا گیا ہاں ایک ران باقی ہے۔ تو سرکار نے فرمایا نہیں، اس ایک ران کے سوا وہ تمام گوشت باقی ہے جو تم نے خدا کی راہ میں دے دیا۔ انسان نے جو کچھ دنیا میں خرچ کر دیا وہ فانی ہے، وہی باقی رہتا ہے جو راہ خدا میں دے دیتا ہے۔ تو زکوٰۃ کے ذریعے انسان اپنے اموال کے کچھ حصے کو باقی اور محفوظ کر لیتا ہے۔ حضرت امام راضی علیہ الرحمن سے کسی امیر نے پوچھا تھا کہ کیا یہ ممکن ہے کہ میں اپنے مال و دولت کو قبر میں لے کے جاؤں؟ تو حضرت امام راضی نے فرمایا ہاں، تم یہ مال و دولت اللہ کی راہ میں دے دو، تم کو یہ مال قبر میں مل جائے گا۔ اسی طرح مال خرچ نہ کرنے سے انسان بخلا کے مشابہ ہوتا ہے، اور زکوٰۃ کے ذریعے مال خرچ کر کے انبیاء کے مشابہ ہو جاتا ہے۔ زکوٰۃ کی ادائیگی کے ذریعے انسان مصدر افاض خیر اور معدن افاض رحمت ہو جاتا ہے، اور یہ بے عین ہی مظہر صفات الہیہ ہوتا ہے۔ انسان کے دو کمال ہیں، ایک نظریاتی اور عملی۔ اللہ تعالی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان اور عقائد اسلام کے ساتھ وابستگی، اسے نظریاتی کمال حاصل ہوتا ہے۔ اللہ و رسول پر ایمان اور عقائد اسلام کے ساتھ وابستگی، اس سے نظریاتی کمال حاصل ہوتا ہے، اور زکوٰۃ اور باقی ارکان کی ادائیگی سے اسے عملی کمال حاصل ہو جاتا ہے۔ یعنی کمال عملی کے حصول میں زکوٰۃ کا ایک بڑا حصہ ہے۔ انسان کے پاس تین چیزیں ہیں، روح، بدن اور مال۔ روح کی سعادت اللہ تعالی کا عرفان حاصل کرے، بدن کی سعادت نماز سے حاصل ہوتی ہے، مال کی سعادت زکوٰۃ سے حاصل ہوتی ہے۔ کسی نعمت کا شکر اس طرح ادا ہوتا ہے کہ اس نعمت کو منعم کی مرضی سے خرچ کیا جائے، لہذا زکوٰۃ ادا کرنے سے نعمت مال کا شکر ادا ہوتا ہے۔ کسی نعمت کا شکر اس طرح ادا ہوتا ہے کہ اس نعمت کو منعم کی مرضی سے خرچ کیا جائے، تو لہذا زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے اللہ کی مرضی ہے کہ وہ مقررہ حصے کو اس کی راہ میں خرچ کرے۔ ادائیگی زکوٰۃ کے ذریعے امیروں اور غریبوں کے درمیان رشتہ الفت قائم ہوتا ہے، اور وہ طبقاتی منافرت پیدا نہیں مل، جس کی وجہ سے اشتراکیت اپنے برغبار پھیلاتی ہے، اور نہ ہی سفید اور سامراج کو اپنے پیر پسارنے کا موقع ملتا ہے۔ یہ ادائیگی زکوٰۃ کے ذریعے امیروں اور غریبوں کے درمیان رشتہ الفت و محبت قائم ہوتا ہے۔ ادائیگی زکوٰۃ کے سبب بیت المال مضبوط رہتا ہے، اور یہ ملک اور قوم کی سلامتی کا ایک بڑا سبب ہے۔ مال کا فائدہ یہ ہے کہ اس سے نفع بخش چیزوں کو حاصل کیا جائے اور ضرر رسا چیزوں کو دور کیا جائے۔ جب انسان کے پاس بقدر ضرورت مال ہو تو وہ اس کے پاس رہنا چاہیے تاکہ وہ اپنی ضروریات کو پورا کر سکے، لیکن بعض لوگوں کے پاس مال
ان کی ضرورت سے بہت زیادہ ہوتا ہے، اور بعض دوسرے لوگوں کے پاس مال بہت کم ہوتا ہے جس سے ان کی ضروریات پوری نہیں ہو سکتی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اغنیاء پر واجب کیا کہ وہ اپنے زائد مال میں سے ایک حصہ غربا کو دیں تاکہ غریب اپنی ضروریات پوری کر لیں اور معاشرے میں بے اطمینانی اور انارکی نہ پھیلے، عدل و انصاف کے تقاضے پورے ہوتے رہیں۔ اور ساتھ ہی یہ بھی فرمایا وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، یعنی امراء غریبوں اور ناداروں کو جو زکوٰۃ کی شکل میں مال دیتے ہیں وہ ان پر احسان نہیں کرتے بلکہ ان کا حق ادا کرتے ہیں۔ ان کے فالتو اور ضرورت سے زائد مال میں اللہ تعالیٰ نے ضرورت مندوں کا حق رکھا ہے، اور ادائیگی یہ زکوٰۃ کی صورت میں مالدار یہ حق ادا کرتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فقراء پر لینا واجب نہیں کیا، امراء پر دینا واجب تو کیا ہے۔ اگر امراء اپنی معیشت میں زکوٰۃ کی رقم کے محتاج ہیں، اگر امراء اپنی معیشت میں زکوٰۃ کی رقم کے محتاج ہیں تو امراء بھی اپنے فرض کی ادائیگی اور اخروی عذاب سے نجات پانے میں غربا کے محتاج ہیں۔ وہ زکوٰۃ لیں گے تو ان کا فرض ادا ہوگا اور ان کی آخرت محفوظ ہوگی۔ ادائیگی زکوٰۃ کے ذریعے دولت گردش میں رہتی ہے، سرمایہ منجمد نہیں ہوتا۔ ایک طرف ایک شخص کے پاس اس کی ضرورت سے کہیں زیادہ مال پڑا رہے اور دوسری طرف ایک شخص نانے جو کو ترستا رہے، یہ نظام کیسا؟ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے زکوٰۃ فرض فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان کے دو حصے ہیں، نصف صبر ہے اور نصف شکر ہے۔ جب غنی کو مال حاصل ہوتا ہے تو وہ شکر کرتا ہے، اور زکوٰۃ اور صدقات سے جو مال میں کمی ہوتی ہے اس پر صبر کرتا ہے۔ اس طرح ادائیگی زکوٰۃ کے ذریعے اس کا ایمان مکمل ہو جاتا ہے۔ اسی طرح فقیر پہلے مال نہ ہونے پر صبر کرتا ہے، اور جب زکوٰۃ کی صورت میں سے مال ملتا ہے تو وہ شکر کرتا ہے۔ یوں فقیر کا ایمان مکمل ہوتا ہے۔ غرض کی فریضہ زکوٰۃ کی وجہ سے غنی اور فقیر دونوں کا ایمان مکمل ہوتا ہے۔ زکوٰۃ کی ادائیگی سے دینے والا کا بخل زائل ہوتا ہے، گناہ معاف ہوتے ہیں، درجات میں ترقی ہوتی ہے اور اس کے مال میں برکت ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ بھی زکوٰۃ کے بہت سارے فائدے ہیں، بہت ساری اس کی حکمتیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو اس پر عمل کی توفیق بخشے۔